الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے موضوع پر کلام چل رہا ہے۔ ہم نے قرآن پاک کی کچھ آیات جو اطاعت سے متعلق تھیں وہ آپ کی خدمت میں ذکر کی، اور پھر ہم نے احادیث کی طرف توجہ کی، اور اس کی وجہ معقول یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان احکام کو جانے بغیر ممکن اور مکمل ہو ہی نہیں سکتی کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر کلام کر کے ارشاد فرمائے، اور ان پر اطلاع حدیث کے ذریعے بس۔ اور ورنہ قرآن کے اندر بہت سارے احکام ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں بہت سارے احکام جو صرف حدیث میں ہیں، قرآن میں مذکور ہی نہیں ہیں۔ تو پھر ان کو اگر ہم نہیں سیکھیں گے، ان کو نہیں جانیں گے اور ان کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اسی لیے ہم حدیثیں ذکر کر رہے ہیں اور ان پہ ہمیں توجہ بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ بخاری مسلم کی ایک روایت پر تفصیلی میں نے کلام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اپنی زوجہ کو اپنے پاس بلائے اور وہ انکار کر دے، یعنی تقاضۂ نفسانی کی تکمیل کے لیے بلائے اور انکار کر دے، پھر خاوند اس سے ناراضگی کی حالت میں رات گزارے تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ گویا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، شوہر کی اطاعت اس سلسلے میں ہونی چاہیے جبکہ کوئی صحیح شرعی عذر نہ ہو، اور وہ اعذار میں نے بیان کر دیے۔ مثال کے طور پر کوئی عورت شدید بیماری میں ہے، وہاں پرائیویسی نہیں ہے، حالت روزہ میں ہے، رمضان کے روزے رکھے ہوئے ہیں، یا ایام حیض وغیرہ میں ہے، یا اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں جیسے عمرے یا حج پر جاتے ہیں اور عورت حالت احرام میں ہے، اس میں بھی شوہر سے دور رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بس کہ ان کی وجہ سے عورت منع کر سکتی ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے۔ اور دیکھیں ایک روایت میں اس لفظ آئے، یہ تو پہلے جو تھا کہ حتیٰ تصبح، حتیٰ تصبح یعنی یہاں تک کہ صبح کر لے یا صبح ہو جائے، وہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں کہ حتیٰ ترجعی، یہاں تک کہ وہ عورت لوٹ آئے۔ یہ اور زیادہ خطرناک الفاظ ہیں، اگر آپ یعنی اس کا نتیجہ کتنا خطرناک ہے کہ جب تک عورت اب اطاعت نہیں کرے گی تب تک لعنت ہوتی رہے گی۔ پہلی روایت کے مطابق تو پوری رات ہے، اس کے بعد سلسلہ ختم، لیکن دوسری روایت کے مطابق مثال کے طور پہ عورت شوہر نے بلایا نہیں آئی اور پورے ہفتے ناراضگی یا دور دور رہتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک لوٹ کر نہیں آئے گی فرشتے لعنت کرتے رہیں گے۔ اس سے میری وہ بہنیں درس حاصل کریں جو اس قسم کے معاملات میں انوالو ہیں کہ وہ شوہر کی اس معاملے میں اطاعت نہیں کرتی ہیں۔ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی جو میں نے عذر بیان کی، اس کے علاوہ بھی کوئی معقول عذر وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہے، تو میری گزارش یہ ہوگی کہ کسی اچھے مستند عالم دین کو اپنا نام ظاہر کیے بغیر، یہ نہ کہنے کی ضرورت ہے کہ میرا مسئلہ ہے فلاں کا ہے، ای میل کے ذریعے، لیٹر کے ذریعے، کسی اور پیغام کے ذریعے ان تک وہ یہ بات پہنچائیں کہ بھئی مجھے بتائیں جو جس عذر کی بنا پر میں یہ رویہ اختیار کر رہی ہوں یہ میرے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ ایک شرعی رہنمائی لے لیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت اپنے آپ کو حق بجانب سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ جو میرا فیصلہ بالکل صحیح ہے، میں صحیح کر رہی ہوں، کیونکہ دیکھیں وجہ یہ ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ شریعت بھی آپ کی اس وجہ اور عذر کو صحیح عذر مانتی ہے کہ نہیں مانتی۔ اگر مانتی ہے تو آپ بری ذمہ ہیں، بالکل گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اگر شریعت اس کو نہیں مانتی ہے تو صرف آپ کے کہنے سے وہ شرعی عذر نہیں بن جائے گا، کیونکہ شریعت کا حکم ہم پر فوقیت رکھتا ہے، نہ کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ قوانین اور اصول بنا کر شریعت کے قوانین اور اصول کو پیچھے کر دیں۔ یہ غلط چیز ہوگی۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ذرا تھوڑا سا معلوم کر لیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ چاہیں تو ہمیں میل کر دیں، میرا احکام شریعت پروگرام آتا ہے اس کے آخر میں ای میل ایڈریس چل رہا ہوتا ہے، یا مفتی اکمل کی ٹی وی 2 والے میرا جو ای میل ایڈریس ہے اس پر آپ بھیج سکتے ہیں، تو پھر ہم اس کا جواب آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور حدیث لیتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے، اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل ہونے کی اجازت دے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں وہی بات جو پہلے میں نے عرض کی تھی کہ نکاح کا مقصود یہ ہے کہ ہم حلال طریقے سے تقاضائے نفسانی کو پورا کر کے نفس و شیطان کی گرفت کو کمزور کریں۔ جب حلال طریقے سے ہم پورا نہیں کرتے تو پھر تقاضۂ نفسانی تو ہے، تو ہمیں پھر نفس و شیطان ترغیب دیتے ہیں کہ حرام ذریعے سے پورا کرو، اور ہم حرام میں جا پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا۔ تو اب جیسے پچھلی روایت بیان کی کہ عورت منع کر رہی ہے، یہ بھی غلط۔ اور اسی طرح اگر نفلی روزہ رکھ لے تو پھر شوہر کہے گا بھئی روزے سے ہے چلو وہ دور رہے، اور پھر اس کا تقاضۂ نفسانی ہو اور وہ گناہ کی طرف مائل ہو جائے، تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے عورت منع کر رہی ہو۔ اس لیے نفلی روزے کو اجازت کے بغیر منع کیا گیا ہے۔ پہلے وہ شوہر سے پوچھ لے کہ آپ اجازت دیتے ہیں، اگر شوہر ضرورت محسوس کرے گا تو وہ منع کر دے گا کہ بھئی روزہ نہ رکھو، مجھے ضرورت ہے تمہاری، اور یا پھر وہ شوہر کہے گا ٹھیک ہے روزہ رکھ لیں۔ تو اجازت لے کر، گویا کہ یہ شوہر کا حق ہے کہ شوہر اپنے تقاضائے نفسانی کو پورا کرے۔ اس کے لیے عورت کے لیے یہ اچھی طرح ذہن نشین رکھیے گا کہ نفلی عبادت سے ہزارہا گناہ بہتر ہے کہ عورت اپنے شوہر کی دائرۂ شریعت میں رہ کر اطاعت کرے۔ اس میں عورت کے لیے بہت درجے اور بہت ثواب ہے۔ بعض ہماری بہنیں سمجھ نہیں پاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہ تو میرا شوہر بالکل فاسق فاجر بے عمل قسم کا ہے، نماز پڑھتا ہے نہ کچھ، اس کا کہنا ماننے کے اندر مجھے کیا ثواب ملے گا، اس سے بہتر میں روزے رکھ لوں، نفلی روزے نمازیں پڑھ لوں۔ تو میری بہن، شریعت نے جب شوہر کا حق بیان کیا تو کہیں یہ نہیں بیان کیا کہ متقی پرہیزگار شوہر ہو تو اس کا یہ حق ہے، اور چرسی موالی اور فاسق اور پان اور گٹکے کھانے والا ہو تو اس کا یہ حق ہے، ایسا نہیں بیان فرمایا۔ دونوں کا حق برابر ہے۔ اسی لیے چرسی موالی مرے تب بھی عورت پہ 4 ماہ 10 دن سوگ بنانا واجب، اور متقی پرہیزگار کوئی عالم دین شوہر ہو وہ مرے تب بھی 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعمت شوہر ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یقیناً نیک پرہیزگار متقی صاحب علم کا درجہ زیادہ ہے، فاسق فاجر مرد کا کم ہے، لیکن بیوی جب اپنی جہت سے دیکھ رہی ہے کہ یہ شوہر ہے تو پھر اس کے لیے وہ دونوں نعمتیں برابر ہیں، شریعت نے رکھی ہیں، اسی وجہ سے پھر عدت بھی دونوں کی برابر ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ نہ سوچیں کوئی بہن کہ جی اس کی اطاعت کرنے میں مجھے کیا ملے گا، کوئی نیک ہوتا تو ملتی نہیں، وہ شوہر ہے، شوہر کی اطاعت کرنے پر عورت کے لیے ثواب ہے، کسی نیک آدمی کی اطاعت کرنے کے اوپر نہیں ہے۔ تو اس لیے بہنوں کو چاہیے کہ اس شوہر کا کہنا مانیں اور نفلی روزہ شوہر کی مرضی کے بغیر نہ رکھیں۔ تو گویا کہ ہر وہ چیز کہ جو شوہر کی اطاعت کی اس معاملے میں اطاعت کی راہ میں رکاوٹ بنے، پہلے شوہر سے معلوم کر لیں، اگر اجازت دیتا ہے تو پھر کرے ورنہ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بہن اپنی عادت بنا لے کہ روزانہ رات کو جی میں تو عشاء کے بعد نوافل پڑھنا شروع کرتی ہوں اور پھر 2-3 گھنٹے تک پڑھتی رہتی ہوں، نوافل پڑھتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، نوافل پڑھتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، اور اتنی دیر میں شوہر بیچارے کو نیند ہی آ جاتی ہے، سو جاتا ہے، اور شوہر سے اجازت بھی نہیں لی، تو پھر یاد رکھیں یہ صحیح فعل نہیں ہے۔ اب وہ سمجھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں گی، کبھی بھی قرب و وصل کی راہیں اس کے اوپر نہیں کھل سکتی ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں درجے حاصل کر ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے۔ اس لیے شوہر سے پہلے پوچھا جائے۔ اسی طریقے سے بڑی معذرت کے ساتھ کہ جب یہ نفلی عبادت کو منع کیا جا رہا ہے صراحتاً، تو اسی طریقے سے ہماری بعض خواتین ہوتی ہیں کہ شوہر گھر میں ہے اور وہ باہر گھوم رہی ہیں۔ اچھا، یہ نہیں کہ بازاروں میں گھوم رہی ہیں، ادھر ادھر جا رہی ہیں، بلکہ کہا جی آج فلاں جگہ محفل ہے وہاں چلی گئیں، فلاں جگہ پروگرام ہے وہاں چلی گئیں، فلاں جگہ پروگرام ہے وہاں چلی گئیں، اور شوہر سے کوئی اجازت نہیں لی، شوہر کی مرضی معلوم نہیں کی، بس ہم جا رہی ہیں، اطلاع دے دی، بچوں کو سنبھال لینا، کھانا وہ رکھا ہے وہاں پہ اس کو اتار لینا، روٹی وہاں پہ رکھی ہے وہ نکال کے کھا لینا، اور چائے خود بنا لینا، دودھ وہاں رکھا ہے، پتی وہاں رکھی ہے، اور وہ نکل لیں۔ وہ بیچارہ دیکھ رہا ہے کہ ارے بھائی میں گھر میں اور یہ، اور اگر روکے شوہر تو کہتی ہیں کہ تم مجھے دین سے روک رہے ہو، دین کے کام سے روک رہے ہو۔ یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ اگر کوئی بہن ایسا کرتی ہیں تو یہ غلط کر رہی ہیں۔ یہ حدیث اس پہ مشعل راہ ہے آپ کے لیے کہ یہ کام بھی سارے نفلی ہیں، محفل میں جانا، آپ کا کہیں درس کی محفل میں چلے جانا، اس کے لیے بھی شوہر سے آپ کو پوچھنا چاہیے۔ شوہر کی خدمت کریں، شوہر کا کہنا مانیں، اس کے بعد آپ بالکل اجازت لے کے نکل سکتی ہیں، باقی شرائط کے ساتھ کہ بابردہ طریقے سے ہوں، وہاں مرد و عورتوں کا اختلاط وغیرہ نہ ہو، لیکن ضروری ہے کہ پہلے شوہر کی مرضی معلوم کی جائے۔ اور اسی طریقے سے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بعض جیسے کزنز وغیرہ ہوتے ہیں،
اور مرد جو ہوتا ہے وہ بہت جلد شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. عورتیں بھی شکی ہوتی ہیں. مرد اپنی غیرت کی بنا پر زیادہ ہو جاتا ہے کہ اگر گھر میں وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ کوئی مرد بیٹھا ہوا ہے، اب وہ چاہے بیوی کا کزن ہے، کزن بھی یقینی سی بات ہے کہ نامحرم ہوتا ہے، ماموں زاد، چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ان سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے تو نامحرم. جب نامحرم ہے تو پردہ واجب، اور تنہائی اس کے ساتھ اختیار کرنا یہ منع ہے. چاہے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ کوئی گزرتے ہوئے ہر ایک کی نگاہ بھی پڑ سکتی ہے، لیکن شوہر کے دل میں بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے. ایک لمحہ ہی ہوتا ہے بس شیطان دل میں کوئی بات ڈالے. اس لیے منع کیا گیا کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر میں نہ آنے دے کہ شوہر پہ اس پہ شک کرے گا یا بدگمانی پیدا ہوگی اور ان کے آپس کے حالات خراب ہوں گے. اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ اس معاملے میں تو اجازت بھی نہ مانگی جائے کہ جیسے شوہر آفس میں تو فون کر دیا کہ جی وہ فلاں میرا کزن آنا چاہ رہا ہے، میں بلا لوں اس کو. غلط چیز ہے. وہ ایک غیر مرد ہے اور شوہر کی موجودگی کے بغیر تو اس کو بلانا نہیں چاہیے. اسی سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. بہتر ہے کہ شوہر سے یوں کہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو جب آپ آفس سے آ جائیں گے تو فلاں کزن ملنا چاہ رہا ہے، وہ پھر آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ بھی مل لیجیے گا، میں بھی چلے تھوڑی ملاقات پردے میں رہ کے جیسے ہو جائے. تو اس کی گنجائش ہے. اب یہ شوہر کو آپ نے اعتماد میں بھی لے لیا، اس سے کوئی منفی اثرات مرتب نہیں ہوں گے. بعض اوقات بعض خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو برا فیل نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی کزنز آ کے مل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. ہم تو شرعی نقطہ نگاہ سے آپ کو بتا رہے ہیں، اور شریعت کو اکثر لوگ اب فالو نہیں کرتے ہیں، بلکہ شریعت کی بات بتائیں تو وہ اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں جیسے ہم نے کوئی بہت ہی بری بات بول دی اور اجنبی بات بول دی ہے. تو میں تو اس کے جواب میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، دائرہ ادب میں رہ کر، کہ آج آپ ہمیں عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل میدان محشر میں آپ کی نگاہیں عجیب نہ رہیں بلکہ قابل رحم ہو جائیں. کیونکہ جو انسان شریعت کا مذاق اڑا کر نافرمانیاں کرتا رہتا ہے تو پھر وہ ایک لائن میں کھڑا ہوگا اور اس کو خوف ہوگا کہ آج جو میں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑایا تھا یا نافرمانی کی تھی، یا جو اس معاملے میں تلقینات کر رہے تھے ہم نے ان کے اوپر تنقیدات کی تھیں، آج اس کا انجام کیا ہوگا. تو مجرمین کی جب صف میں انسان کھڑا ہوگا تو چہرے کا رنگ فق ہوگا اور وہ ہر گزرنے والے کو رحم طلب نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا، کاش کوئی مجھے ہمدردی کر لے، کاش کوئی میری سفارش کر دے. تو یہ وہ اس وقت کو یاد کریں. تو چونکہ ہمارے ہاں اب فکر آخرت نہیں ہے، یہ باتیں ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی ہیں، موت کا ذکر سالہ سال نہیں ہوا، میدان معاشر کا حساب کتاب، جنت دوزخ، یہ تو ٹاپک ہمارے گھر میں اجنبی ہو گئے ہیں بالکل. کون کرے یہ باتیں، چھوڑو جی بھئی یہ باتیں کرو، بی سی نکل رہی ہے، یہ مکان بنانا ہے، پردے لے کر آنے ہیں، صوفے لے کر آنے ہیں، فلاں کی شادی ہو رہی ہے، اس کے گفٹ دینا ہے، فلاں یہ وہ سب ہی اپنے چکروں میں ہم لگے ہوئے ہیں، انہیں دنیا کے اندر گھر گئے. تو اس میں پھر جب اس دنیا کے اس ماحول میں جس میں ہم گھر چکے ہیں کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے، چاہے وہ بھی عالم ہو، مفتی ہو، ہم اسے رکاوٹ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں ہمیں آخرت کی طرف مائل کر رہا ہے، تو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن سوچئے وہ تو اصل مقصد کی طرف آپ کو بلا رہا ہے، تو یہ برا نہیں ماننا چاہیے. تو بہرحال بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں اس کو بالکل برا فیل نہیں کیا جاتا، لیکن آپ بھی اسی دور میں رہ رہے ہیں. آپ بھی تھوڑا سا غور کر لیں، چاہے کتنا ہی کوئی وسیع ذہن کا ہو کہ بھئی ہمارے یہاں کوئی برا فیل نہیں کرتے، لیکن انہی گھروں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بیوی بھی جب شوہر کو کسی کزن کے ساتھ ہنستا ہوا دیکھ لے تو وہ برا مانتی ہے، اور وہ شوہر اگر بیوی کو دیکھ لے کسی کزن مرد کے ساتھ بیٹھا ہوئے تو اس کے دل میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. پھر کون سے ماحول کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں تو یہ چلتا ہے. چلتا نہیں ہے، آپ زبردستی چلا رہے ہیں. آپ کے دل بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن آپ اس غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور جب شریعت نے ایک بات کو غلط کہا ہے، اگر انسان اسے کرے گا تو طبیعت پر غلط اثرات مرتب ہوں گے. نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم اس کو صحیح تو کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو شرعی لحاظ سے جو شریعت نے ہوشیار کیا ہے وہی غلط اثرات جب طبیعت پر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار واقعی بات تو ٹھیک ہے. لیکن ہم ہیں بڑے باپ کے، ناک بڑی اونچی ہوتی ہے. کون مانے کہ جی ہاں امام صاحب نے صحیح کہا تھا، مفتی صاحب نے صحیح کہا تھا، عالم صاحب نے صحیح کہا تھا؟ مانیں گے نہیں ان کی، اپنا کہیں گے بھئی ہم نے تو اچھا ماحول بنایا ہوا تھا گھر میں، پتہ نہیں کس کی نظر کھا گئی ہمارے گھر کو، جادو کر دیا کسی نے، ٹونا کر دیا ہے. اچھی خاصی محبت اور پیار تھا، کوئی جادو ٹونا نہیں ہے. کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جادو کروائے. جادو کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا. ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑے مارے ہوتے ہیں. جو شریعت کو معمولی سمجھتا ہے اور بہت ہی براڈ مائنڈ بننے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو بیکورڈ کہتا ہے، اسے ٹھوکر لگتی ہے. اور میں نے اکثر دیکھا ہے بس اپنی جھوٹی شان بنائی ہوئی ہے
اور گھروں کے اندر ناچاقیاں ہیں، بے اتفاقیاں ہیں، طبیعتیں ایک دوسرے سے بہت دور ہیں، نہ ادب ہے نہ احترام ہے، اور گالی گلوچ ہے، چچڑا پن ہے، ایک دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہیں، لیکن نہ کچھ رکھنی ہے کہ نہیں ہم نے اس ماحول میں رہنا ہے، اچھے پاکیزہ ماحول کی طرف نہیں آنا ہے جو شریعت ہمیں کہہ رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، پھر ہم نے زندگی جب اپنی جہنم بنا لی اور ہم حقیقی شریعت کی رحمت کی چھاؤں میں اپنے دنیا اور آخرت کی جنت حاصل نہیں کرنا چاہتے، تو پھر کون ہمیں کیا کہے؟ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے، شریعت کو کبھی معمولی نہ سمجھیں۔ تو اس لیے جن گھروں میں آنا جانا ہوتا بھی ہے وہاں شادی کے بعد تو خاص طور پہ انتہائی ریزرو رہنا ہوتا ہے، اور ہمارا مشورہ تو شادی سے پہلے کا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات شادی سے پہلے کی جو غلطیاں اور آزادیاں اور بے احتیاطیاں ہوتی ہیں یہ شادی کے بعد ازدواجی زندگی کو کامیاب اور خوشگوار نہیں بننے دیتی، کیونکہ وہ پچھلا روٹین چل رہا ہوتا ہے۔ شادی کے بعد بھی پھر ایک دم تو اس کے اثرات سے انسان باہر نہیں نکل پاتا، اور تھوڑا بہت اس کا اگر اثر شادی کے بعد بھی تھوڑا بہت بھی اگر باقی رہے تو پھر اسی طرح بدگمانی اور شک پیدا ہوتے ہیں، اور پھر رشتوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے، اور پھر بعض اوقات دوری ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب ایک نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارا ایک آدمی جب اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے، یا اللہ تعالیٰ اس کی صورت کو گدھے کی صورت میں بدل دے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب انسان جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے امام کی پیروی کرے۔ پہلے امام تکبیر لگائے گا، پھر یہ، پہلے امام رکوع کرے گا، پھر یہ، پہلے امام سجدہ کرے گا، اور پھر یہ۔ اگر ہم امام سے آگے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کو سرکار نے فرمایا غلط ہے، اور خاص طور پہ پھر یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام سجدے میں گیا تو پھر ہمیں چاہیے انتظار کریں جب امام اللہ اکبر کہے پھر ہم اپنا سر اٹھائیں۔ تو گویا کہ پہلے امام اللہ اکبر کہتا ہوا اپنا سر پہلے اٹھائے گا، ہم بعد میں اٹھائیں گے، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے، امام سے پہلے تمام ارکان ادا کرنے کی کوشش کرے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے کی شکل میں بدل دے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ یار یہ کہاں ہو سکتا ہے، شاید ویسے سرکار نے ڈرانے کے لیے کہا ہے، لیکن میں آپ کو ایک روایت عرض کرتا ہوں، یہ صاحب بہار شریعت نے بھی نقل کی ہے، بہار شریعت میں، کہ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں ایک محدث سے حدیث پڑھنے جایا کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ ایک پردے میں رہ کر مجھے حدیث پڑھاتے تھے۔ تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ میرے سامنے کیوں نہیں بیٹھتے ہیں، آپ کیوں نہیں ظاہر ہوتے، کیوں اپنا چہرہ نہیں دکھاتے؟ تو انہوں نے پردہ ہٹا دیا۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ گدھے کی سی شکل میں بدلا ہوا تھا، تو میں ڈر گیا اور میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث، محدث کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی تو میں نے کہا کہ یہ کہاں ہو سکتا ہے، میں نے بہت بعید جانا اس کو، اور جان بوجھ کر میں نے امام سے پہلے سر اٹھایا، تو اللہ نے ایسا کر دیا۔ اس لیے توجہ رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔